نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم، پاکیزہ رزق اور قبول کیے جانے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مختصر تعارف کے ساتھ میں اس پاروں کو دیکھیں گے۔ آج کے پارے کی ابتدا الف لام میم۔ علم نافع کون سا علم ہوتا ہے جو انسان کی عقل، شعور، دل، دماغ ہر چیز کو روشن کر دے، اسے حقیقت کے بارے میں آگاہ کرے اور جس پر انسان عمل بھی کرے اور جس سے انسان فائدہ اٹھائے اور پھر دوسروں کو اس کا فائدہ بھی پہنچائے۔ رزقاً طیبہ کیا ہوتا ہے؟ طیب رزق، پاک رزق۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ جو رزق پاک، صاف، خوشگوار، مزیدار، جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو، جو کھانے میں بھی اچھا ہو، جس کے اثرات بھی اچھے ہوں اور جس کو کھا کر انسان کو قوت حاصل ہو، جس کا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو، یعنی جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اور وہ خود بھی حلال ہو۔ اور عمل متقبلہ کون سا عمل ہوتا ہے؟ جو قبول ہو چکا ہو، اور متقبل کے معنی ہے جو قبول کر لیا گیا ہو، یعنی جس کا قبول ہونا یقینی ہو، جو قبول ہو کر ہی رہے گا اور جو قبول کر لیا گیا ہو۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے عمل کی توفیق دیں کہ جو واقعتاً قبول ہو جائیں۔ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، تو ہم بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں اور لوگوں کو اللہ کی جانب متوجہ کریں۔ اسی کے ساتھ والقلوب متوجہ الی اللہ، یعنی دل جو ہے وہ ہمیشہ اللہ ہی کی طرف متوجہ کیے جاتے ہیں۔ اور نیتوں کا جائزہ ہم کیسے لیں گے اس پورے ماہ سیام کے اندر میں؟ وہ اس طرح سے کہ ہم دیکھیں ہمارا سوچنا، یعنی سوچیں اس وقت اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں کے سامنے خود کو محسوس کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ فرشتوں کی مجلس میں میرا تذکرہ کر رہا ہوگا۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہر روز ہر پارے میں سے کم از کم 3 ایسے نکات کو ضرور نکالیے گا جو کچھ حکم دینے کا کہا گیا ہو اور وہ اپنے لیے اپنے عمل میں شامل کریں، کیونکہ قول للناس حسنۃ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ان سب میں امر کا صیغہ ہے، یعنی یہ تمام چیز احکامات کے ساتھ میں ہے کہ قولوا للناس حسنا، جب بھی بات کرو لوگوں سے احسن طریقے سے بات کرو، اے لوگو میری عبادت کرو۔ یعنی یہ 2 آرڈر ہیں، حکم ہیں، امر ہیں جو اللہ رب العالمین ہمیں دے رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، یعنی جو اس کو پڑھتا رہتا ہے اس کے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے باعث حسرت ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام میم سے ہو رہی ہے۔ قرآن کے حروف کو شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کو ذہن نشین کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر حرف پڑھنے کی عطا فرماتا ہے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اعتبار کے حساب سے ہمارے پاس الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیوں کا حق حاصل ہوتا ہے، یا اس کا ثواب اور اس کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ سورۃ البقرہ کے اندر میں صرف الف لام میم کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کے حصے میں 30 نیکیاں جو ہیں وہ شامل کر لی جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے ہر حرف کے اوپر نیکی ہے، ہر حرف کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں بھی دیتی ہیں، ہمارے برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس ماہ سیام کے اندر ہم کئی گنا اجر و ثواب کے حساب سے اس کے اندر عمل بھی کرتے رہیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی ان کلمات کو ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو واقعی خوشی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ تیرا ذکر کرنے والے ہوں۔
قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم سب کے لیے ہدایت کے لیے آئی۔ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا کچھ مشکل کام نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے آسان بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو پھر کیوں نہ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، اور اس سے ہمیں سیدھی اور صحیح کتاب جو ہے وہ راہ دکھاتی ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو زندگی کا سب سے صحیح اور درست راستہ ملے گا۔ یہ مومنوں کو خوشخبری دیتی ہے، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، اور یہ کس بات کی خوشخبری دیتی ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ إِنَّ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا، اس کے لیے تکلیف اٹھانا، خصوصاً غور و فکر کرنا، تدبر کے لیے کسی بھی قسم کی محنت کرنا، یہ انسان کے لیے اجر عظیم کا باعث ہے۔ لہٰذا اس نیت، ارادے، شوق اور دعا کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے علم نافع عطا کرے گا، عمل صالح کی توفیق دے گا اور اجر کبیر عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ تقوی ہر نیکی کی جڑ ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ وہ ہر کام، ہر مقام جس میں انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جس میں انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا، وہاں انسان کچھ بھی کر رہا ہو وہ کام اس کی نیکی کا شمار کیا جائے گا، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ سے ڈرے اور پھر وہ حرام کام بھی کرے۔ اگر کسی طرح انسان پھسل بھی جائے تو اللہ کا ڈر اسے واپس پلٹا لیتا ہے، پھر انسان ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ پھر تقوی کیا ہے کہ زندگی کے راستے پر بچ بچ کر چلنا اور ڈر ڈر کر چلنا، اور جو لوگ ڈرتے ہیں، ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کتاب بھیجی جو اس سے فائدہ اٹھا سکے اور سیدھا راستہ پا سکیں۔ اس کی تیسری آیت میں دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتی ہیں، یعنی جو کچھ بھی ان کی ملکیت میں ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، وہ اس کو صرف اپنا نہیں سمجھتے، اس پر بخل نہیں کرتے، وہ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، اور خواہ وہ رزق ہو، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ اچھی سوچ ہو، کوئی بھی چیز جو اللہ نے ان کو عطا کی وہ اسے دوسروں کو بھی دیتی ہیں، اور کوئی بھی چیز دینے سے نہ تو گھٹتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ آیت 4 میں والذین یؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک، اور جو ان پر نازل ہوا، یعنی جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے قبل یعنی جتنی بھی کتب اور جتنے بھی صحائف ان کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے، اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب میں یہ تمام کی تمام چیزیں آتی ہیں کہ تقوی اس شخص کا تقوی ہے جو ڈرنے والا اصل ہے، اور وہ غیب کی ساری حقیقتوں پر جن پر ایمان لانے کو کہا گیا ان کو وہ مانتا بھی ہے، اور خاص طور پر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عمل کرتا ہے۔ آیت 5 اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یعنی جو ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، علم غیب پر ایمان لاتے ہیں، کتب پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر۔ آیت 6 کے اندر میں کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے۔ اب برابر کیا ہے؟ اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو خواہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ نرم دل ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ہدایت انہی کے لیے ہی آتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ بڑے سنگ دل، سخت دل ہوتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کے اندر اثر پذیری نہیں ہوتی، حق کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے اور سمجھتے، پہچانتے بھی ہیں، مگر مانتے نہیں ہیں۔
ایسے لوگوں کو خواہ کتنا ہی ڈرایا جائے، آخرت کے بارے میں، اللہ کے غضب کے بارے میں، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے، وہ حق کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے مزید فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ حق کو جان تو لیتے ہیں لیکن جان لینے کے بعد اس حق کو قبول نہیں کرتے، اور ان کا انجام بہت ہی عظیم ہے۔ پھر ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو اندر اور باہر، ایک ہیں جو اندر باہر سے کافر ہیں اور منکر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بظاہر تو مومن ہیں مگر اندر سے مومن نہیں ہیں، جن کے قول و فعل میں ذرا تضاد ہے، جن کی زبان اور دل میں فرق ہے۔ اس لیے فرمایا آیت نمبر 3 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنُونَ، جبکہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ ان کو مومن قرار نہیں دے رہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتی ہیں اور اللہ کے ساتھ میں جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتی ہیں۔ اچھا، دھوکہ کس طرح سے دینا؟ یعنی جھوٹ بول کر۔ جھوٹ بولنا گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے، جو کہ انسان کو مومن سے منافق بنا دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اختلاف ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی کی بنا پر ہوتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہی ہیں لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور وہ مرض اور بیماری کس چیز کی ہے؟ منافقت کی، یعنی ان کے اندر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، نفاق کی بیماری ان کے دلوں کے اندر میں جڑ کر چکی ہے، گھر بنا چکی ہے۔ اسی لیے کہتی ہیں نا، کیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے، اور غلط بیانی، یعنی اگر جھوٹ نہیں بولتا ایمان اور غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو اس پر بھی یہ ہے کہ اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے سے آپ کا ایمان یا غلط بیانی سے آپ کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں جس میں ہو وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز ادا کرے، حج اور عمرہ کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ خصلتیں یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یعنی یہ 3 باتیں جس میں ہو وہ منافق ہے، اور جو بھی کرے وہ منافق ہے اور پکا منافق ہے، چاہے وہ روزے رکھے، عبادات کرے، نماز پڑھے، حج کرے، وہ جتنا بھی عبادت میں آگے چلا جائے، اگر اس کے اندر یہ خصلتیں ہیں تو وہ پکا سچا مومن ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کوئی بھی بری نہیں تھی، یعنی بڑی کوئی نہیں تھی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کے نزدیک زیادہ نفرت اور بغض والی نہ تھی، اور کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلتا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی۔ یعنی منافقین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی عادات کے متعلق پتہ چل جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اس شخص سے بدلتا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ پھر دردناک عذاب کی ایک جھلک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکل جائے گا۔ اور السحر کہ یہی معنی ہے پھر وہ دوزخی کہ جس کے ساتھ گرم پانی کا یہ عمل ہوگا پہلے جیسا ہی ہو جائے گا، یعنی دوبارہ پھر ویسے ہی ہوگا۔ ایک دفعہ پانی آنتے وغیرہ کاٹتا پاؤں سے نکل جائے گا، پھر انسان ٹھیک ہو جائے گا، پھر دوبارہ سر پر ابلتا ہوا پانی، یعنی اس کے ساتھ ہی عمل جو ہے وہ دہرایا جائے گا۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی آپ
نماز، روزے اور زکوٰۃ، حج وغیرہ کرتے رہیں۔ اگر آپ کے اندر میں یہ خصلتیں ہیں تو آپ کا انجام بھی انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ بہرحال آیت 11 میں اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے تھے، ہم سب ٹھیک کر رہے تھے، اپنے آپ کو بگاڑ سے اور خرابی سے ہم دور رکھ رہے تھے۔ آیت 12 میں اللہ کہتے ہیں خبردار، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لاتی ہیں، یعنی صحابہ کرام، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف، یعنی نعوذ باللہ وہ صحابہ کو بے وقوف قرار دیتے تھے۔ خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور یہ لوگ جب ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتی ہیں، یعنی اپنے لیڈرز کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ ان کی مثال اس زوردار بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہو، جس میں اندھیرے ہوں، گرج بجلی ہو، کڑک سے ڈر کر موت سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتی ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اے لوگو، یہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہے، سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی سے تمہارے لیے بطور رزق پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب انہیں ان باغوں میں کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے تھے، اور انہوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا، یعنی جب قرآن کے اندر میں کسی بات کا چیلنج کیا جاتا ہے تو مثالوں سے اللہ نہیں شرماتا، اور جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتی ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتی ہیں، وہ زمین میں فساد کرتی ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت میں فاسق کا لفظ آیا، تو فاسق کون؟ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑے۔ اللہ سے وعدہ، اور ہم نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا وعدہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری ہی بات مانیں گے۔ لیکن اگر کہتے لا الہ ہیں اور عمل اس کے مختلف ہیں اور ہمارا جو قول و فعل ہے وہ اس سے الگ ہے تو پھر ہم فاسق ہیں، ہم فسق کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ پھر ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اللہ کی ان تمام نعمتوں کو جاننے کے بعد۔ وہ اللہ تو وہ ہے جس نے وہ سب کچھ دیا جو زمین میں وہ اس نے سارا کچھ دیا جو تمہارے لیے اس نے زمین میں پیدا کیا ہے، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہاری ضروریات کی چیزیں وہ کہاں کہاں سے بھیج رہا ہے اور کہاں کہاں سے اس کی پیداوار ہو رہی ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایک یوں کہہ دے ایک جنریشن کے بعد دوسری کی جب بات آئی، جنات کے بعد انسانوں کی بات آئی، تو اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی زمین پر میں اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ تو وہاں پر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ پھر سے آپ ایک خلیفہ بنائیں گے، کیونکہ جنات اس سے پہلے بہت زیادہ شر پھیلا چکے، زمین کے اندر بہت زیادہ فسادات فتنے انہی جنات کی وجہ سے ہوئے تھے، پھر ان کا خاتمہ کیا گیا، پھر طویل عرصے کے بعد پھر خلیفہ کو مقرر کرنے کی باری آئی، تو اللہ نے کہا کہ میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ پھر اسی کے ساتھ میں انہوں نے آدم کو سب کے سب چیزیں سکھا دیں، آدم کی تخلیق ہو گئی، آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں، تمام اسماء جو ہیں وہ سکھا دیے گئے۔ پھر فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا گیا، پھر کہا گیا آدم ان کو وہ بتاؤ جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں، پھر آدم نے ان کو وہ ٹھیک ٹھیک نام بتا دیے۔ پھر اسی کے ساتھ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ اس جنت کے اندر میں رہو اور یہیں سے کھاؤ پیو۔ حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں مقرر کیا۔ پھر اسی کے بعد جب شیطان نے ان کو بہکایا پھسلایا،
پھر کہا گیا اہبطوا منہا جمیعاً کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر حضرت آدم نے وہاں پر توبہ کے کلمات بھی سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر آیت 40 سے بنی اسرائیل کا کچھ تذکرہ آ رہا ہے۔ اے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بچوں، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، یعنی دین اور دنیا دونوں میں خوشحالی اور فضیلت عطا کی ہے۔ میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، یعنی تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو تو میں بھی تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کا جو ڈرنا ہے انسان کا وہ اللہ ہی سے ہے۔ ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو۔ انسان کے اوپر جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے تو دو چیزوں سے اس کو مدد حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ اسے صبر سے کام لینا چاہیے، پھر نمبر 2 صلاح، یعنی اللہ کی طرف مزید رغبت کرنی چاہیے۔ دین کے کسی حکم پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو اللہ سے مدد مانگے، اللہ اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے، اپنے لیے دعا کریں، خشوع و خضوع سے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ اس مشکل کو آسان بنا دیں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بے شک کہ یہ چیز بہت بھاری ہے، لیکن دنیا کے سب لوگوں سے باتیں کر لینے کے بعد بھی، بڑے بڑے کام کر لینے کے بعد بھی ہم جو ہے وہ مشکل کو آسان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تمہیں جب بھی کوئی بڑا مسئلہ پیش ہے، مشکل پیش آئی ہے، تم لوگوں سے بھی، بڑے بڑے لوگوں سے بھی کہہ چکو، پھر بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا، اس کے لیے ایک ہی چیز ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ پہلے صبر کرو، پھر صلاح یعنی خشوع و خضوع سے اللہ سے مانگو، پھر اللہ وہ بڑی بڑی مشکلات کو بھی آسان فرما دے گا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور بے شک میں نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور ان سے کوئی بھی سفارش قبول نہ کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اچھا، بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے لیے نجات تو ہے ہی، ہمارے لیے تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی پکڑ اور نہ ہی کوئی مشکل ہوگی، ہم جو کچھ بھی کر لیں ہم نجات یافتہ گروہ ہیں، جماعت ہیں ہم۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی کام جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم بھی قیامت کے دن اللہ سے ڈرو، یعنی قیامت سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر صحیح ایمان نہیں رکھتے تو کسی کی بھی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، تمہاری اس سوچ کے ساتھ میں تمہاری جو جہنم سے نجات ہے وہ حاصل نہیں ہوگی تمہیں، اور تمہیں گرفت ہی پہ پکڑا جائے گا، یعنی تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تمہیں اسی چیز پر پکڑا جائے گا۔ اس عقیدے کی تردید کر دی گئی ہے کہ تم خود اپنے لیے جو کچھ کر سکتے ہو تم کچھ کرو، اور وہ کچھ کرنا جو ہے وہ دین کے اوپر ایمان لانا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل فی زمانہ موجودہ زمانے کے اندر میں کوئی فضیلت والی قوم نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتے۔ ابھی کے اندر میں دیکھیں نا، یہ تمام فضیلتیں جو ہیں وہ امت محمدیہ کے حصے میں آئی ہوئی ہیں کہ وہ آخری امت ہے، امت وسطیٰ جو اتاری گئی ہے، اخرجت للناس جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، اور وہ کیا کرتی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، اللہ رب العالمین اپنا انعام یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل پر، جب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر میں جا کر بنی اسرائیل کو جو ہے وہ فرعون سے نجات دی گئی تھی۔ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور تم اس وقت خود دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم لوگ تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی زیادہ
رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے یا تم پر یقین نہ کریں گے، پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم اس وقت خود دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ یعنی جب مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں گئے اور وہاں صرف صحرا ہی صحرا تھا، ریت ہی تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ، کوئی اوٹ نہیں تھی، تو کس طرح لاکھوں لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سایہ مہیا کیا اور کس طرح من و سلوہ اتارا، کھانے کا انتظام کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور فرمایا انہوں نے کہ ہم پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے۔ یعنی اللہ نے کہا اتنے انعام لینے کے بعد بنی اسرائیل کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ ناشکری اور نافرمانی پر اڑ گئے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کی میقات پر گئے، واپس آئے تو دیکھا قوم کی حالت وہی تھی، وہی بت پرستی کے اندر میں مبتلا تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا بدل دیا، کچھ اور کر دیا، پس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اچھا، اس سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑانے لگتی ہے اللہ اس قوم سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس پر اپنا عذاب اتارتا ہے، جیسے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر اتارا تھا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی ہر وقت من و سلوا نہیں کھا سکتے اور ایک ہی روزانہ کی ڈش ہم سے جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، تو آپ دعا کیجیے اپنے اللہ سے وہ ہمارے لیے مختلف کھانوں کا انتظام کروائے۔ اللہ نے کہا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جو یہودی بن گئے، پھر ان کو بہت ساری کھانے کچھ چیزیں دی گئیں، پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں 62 کے اندر میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جو یہودی بن گئے، عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر اور ان کے رب کے پاس میں اور بھی بہت سارا کچھ ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں نا بنی اسرائیل نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ انبیاء اور پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے وہ انہی کی اولادوں میں سے ہے، یعنی بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولادوں میں سے ہیں، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی نافرمانی کریں تو اس کا نقصان یا وبال ہمیں نہیں آئے گا۔ تو اللہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا صابی ہو، تم بخش دیے جاؤ گے، تمہاری بخشش کا ذریعہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ جب تم سے پختہ عہد لیا اور پہاڑ کو تمہارے اوپر یعنی کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا اور مضبوطی سے پکڑو اس کتاب کو جو تمہیں دی گئی ہیں، یعنی احکامات شریعت یا احکامات دین قوت کے ساتھ، اور جو اس میں لکھا ہے وہ اسے یاد رکھو تو شاید تم بچ سکو، یعنی بچاؤ کا ذریعہ کہ جو قرآن یا ان کی کتابوں کے اندر احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے وہ گائے کیسی ہو۔ اب یہاں سے جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ گائے کا قصہ آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر میں اللہ رب العالمین نے ان کے آزمائش کے لیے گائے کو ذبح کروائی تھی۔ اچھا، یہاں گائے کے سارے تذکرے سے ایک اور چیز کا بھی ہمیں حکم ملتا ہے، وہ یہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دین کے معاملات میں زیادہ تر سوالات سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہاں بنی اسرائیل نے سوال کیے تھے۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ بنی اسرائیل سے کہیں گائے ذبح کریں، انہوں نے کہا موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے اس گائے کا رنگ کیسا ہو، وہ گائے کیسی ہو، وہ کیا کرتی ہو، سارا بتانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب وہ گائے وہ ذبح کریں جسے ان کے نفس ڈرتے تھے، یعنی وہ جو ان کی عبادت کرتے تھے اس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ بیجا سوالات کی وجہ سے حکم آتا ہے نا جب کوئی بھی، تو آپ کا کام ہے اس حکم پر سر تسلیم خم کرنا۔ دین کے معاملات میں قرآن کریم کے اندر میں بھی ہے کہ اگر تمہیں وہ چیز ظاہر کر دی جائے، ٹھیک ہے، جب قرآن اتر رہا ہے اور تم سوال کر رہے ہو اور وہ چیز ظاہر کر دی جائے جو تم پوچھ رہے ہو، یعنی جو ہم سوال کر رہے ہیں وہ چیز قرآن کے نزول میں اگر ظاہر کر دی جائے تو وہ تمہیں بری لگے گی، یعنی اس چیز کا اجاگر ہو جانا ہمیں برا لگے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوالات سے گریز کیا کرے، اجتناب۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں جو ہم پسند نہیں کر رہے اللہ وہ ہمارے حق میں اتار دیتا ہے کہ بھی یہ کام، جیسے بنی اسرائیل کے اندر میں یہ تھا کہ وہ بچڑے کی عبادت وہ کرتے تھے، گائے کا بچہ بنایا ہوا تھا، اب گائے کا ذبح کرنا ان کے نفس کے ساتھ میں یہ ایک بہت بڑا اب یوں اس کو سمجھ لیں کہ ان کے نفس کو یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ ہم گائے کو ذبح کریں۔
لیکن چونکہ وہ وعدہ بھی کر چکے تھے اور ساتھ میں وہ سوال بھی کرتے رہے تھے، تو اللہ نے ان کی محبوب ترین گائے کو ان سے ذبح کروا دیا۔ پھر اللہ آگے جا کے فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی ایک تمام واقعات کو لیتے ہوئے بنی اسرائیل کو نجات دی، بچڑے کے معبود بنانے کے بعد تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، عہد لیا، پھر اس کے بعد من و سلوہ اتارا، تمہارے لیے وہاں پر سایہ کیا، بادلوں کا بھی تمہیں ہر طرح کی چیزیں دی، پھر تم نے زمینی پیداوار مانگی، پھر وہ بھی تمہیں عطا کر دیا گیا۔ ان تمام کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں سخت بھی ایسے کہ تم اللہ ہی سے غافل ہو گئے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو تم ان تمام چیزوں سے غافل ہو گئے ہو۔ کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لی جائے گی؟ یعنی تمہاری سنگ دلی اتنی زیادہ ہے، تم اللہ کی طرف رجحان نہیں کرتے اور تم اس چیز کی امید رکھتے ہو کہ جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہ تمہاری مان لی جائے گی۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ اچھا، یہ جو اصل میں ہے نا، یہ منافقوں کے لیے آ رہا تھا۔ اہل کتاب کے اندر جو منافقت ہے وہ بھر دی گئی تھی، حالانکہ وہ بظاہر مسلم قوم تھی۔ تو یہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ دراصل تیسرا گروہ یعنی منافقوں کا، کیونکہ قرآن کا شروع جو ہے مومنین سے ہوتا ہے، سیکنڈ گروہ کافروں کا ہے، اور تھرڈ گروہ جو ہے اس کا وہ منافقین کا ہے۔ تو یہاں 76 آیت کے اندر میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقوں کی بات ہو رہی ہے، منافقین سے متعلق ہے۔ یعنی منافقت جو ہوتی ہے نا وہ کفار میں نہیں ہوتی، منافقت کس میں ہوتی ہے؟ جو بظاہر جس کو ہم کہتے ہیں نا سو کالڈ سے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، زبان سے کہتے رہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے، لیکن دل اور ان کے اندر عمل سے جو ہے وہ دین کی یا شریعت کی چیزیں جو وہ نہیں جھلکتی، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، بس وہ زبانوں سے ہی مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے عمل سے بھی اسلام جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو اس کو ہم ڈبل سٹینڈرڈ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ادھر کے بھی ہیں ادھر کے بھی ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا وہ اسلام میں ناپسند ہے۔ یعنی آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ کا سٹینڈرڈ ایک ہی ہونا چاہیے، آپ ادھر یا ادھر میں نہیں آپ کسی چیز کو تلاش کر سکتے۔ آپ جہاں پر بھی ہیں آپ کا نقطہ نظر واضح ہونا چاہیے۔ آپ نے قرآن کو اگر پکڑا ہے تو اس کے احکامات کو مکمل اور کامل آپ کو عمل کرنا ہے۔ اگر شریعت پہ ہیں تو شریعت جو ہمیں کہہ رہی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ ادھر اور ادھر دو رستے دین میں نہیں ہیں، ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دو کے اوپر قائم ہونا چاہ رہے ہیں کہ بھی دین اور دنیا میں ہم دونوں وہ والے کام بھی ہمیں جائز ہو جائیں وہ بھی کام جائز ہو جائیں، تو اس کو ہم ڈبل سٹینڈرڈ ہی کہتے ہیں، جو کہ دین کے اندر میں منافقین کی نشانی ہے، مومنین کی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا بھلا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتی ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی بات ہو گئی کہ زبان پر تو کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، اور ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں، یعنی کچھ لوگ تو کتاب پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، کچھ جانتے بوجھتے علم والے ہیں اور وہ تحریف کر جاتے ہیں اور حجت بازیاں کر رہے ہیں، اور دوسرے ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، یعنی قرآن نہیں پڑھے ہوئے، اور جو لوگ پڑھ کر سناتے بس وہ اسی کے اوپر عمل کرتی ہیں، اور وہ جھوٹی آرزوؤں میں ہیں، یعنی وہ ظن سے کام لیتی ہیں، وہ گمان سے کام لیتی ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں وہ ہمارا پرفیکٹ ہے، ہمیں وہ کام جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھو سکے گی مگر گنتی کے چند دن۔ آپ کہہ دیجئے پھر ان کے، یعنی اس غلط عقیدے کی تردید کر دیجئے، ہاں جس نے برائی کمائی اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے یا نیک کام کیے وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنت کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ہے۔ پھر فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے، یعنی اب یوں دیکھیں کہ یہ جو ہمارے لیے بھی یہی تعلیمات ہیں آج کل کے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین ہے، یعنی سب سے بڑی نیکی اللہ کے بعد والدین سے اچھا سلوک حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتوں کا کہنا، اور اس بات کو اپنے آج کے اہم نکات میں آپ شامل کر لیں کہ جب بھی آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ کا انداز احسن ہونا چاہیے۔
یعنی آپ بات کریں تو آپ کے انداز میں جو ہے وہ حسن اخلاق، بہترین اخلاق جو ہے وہ آپ کا جھلکنا چاہیے، کیونکہ یہ کامیابی کی بھی شرط ہے۔ تو اللہ ہمیں اس تمام پہ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔